لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل حسن وجمال وبارك وسلم. الحمدللہ قربانی کے پہلے جس طرح ہم لوگ یہ سلسلہ شروع کیے تھے، اب پھر سے وہی سلسلہ یہاں سے جاری رہے گا انشاءاللہ. آج کی گفتگو میں شرک و کفر کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے. شرک کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں؟ تو آج سب سے پہلے شرک کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اس کے بعد پھر کل کے سبق میں کفر کے بارے میں بیان ہوگا. پہلا سوال ہے شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملانا. شرک یعنی شرکت، حصہ داری، ملاوٹ، اس طرح کے لغوی معنی. یہاں پر شرک سے مراد کیا ہے؟ اصطلاح عام میں شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں ابھی ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے. کچھ لوگ اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ ایک نہیں بلکہ دو ہے، تین ہے، اس طرح کا اگر عقیدہ رکھیں تو یہ سمجھ لو کہ یہ شرک ہے. اور شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے. قرآن مقدس میں آیا ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا ہے، اور جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا ہے. تو عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ اللہ ایک ہے. جس طرح ہم لوگوں نے پہلے سبق میں پڑھا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. کیا مطلب؟ وہ تنہا ہے، اس کی کسی بھی فعل میں، کسی بھی کام میں، اس کی ذات میں، اس کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. جس طرح اللہ دن پیدا کرتا ہے، رات کرتا ہے، انسانوں کو پیدا کرتا ہے، مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، جنت بنایا ہے، دوزخ بنایا ہے، اسی طرح رزق دیتا ہے، بارش برساتا ہے. اس طرح کے صفات میں اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو سمجھ لو وہ شرک کرتا ہے. قرآن مقدس میں آیا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے، دو خالق ہوتے تو دونوں میں فساد ہوتا، جھگڑا ہوتا. کیوں؟ ایک خدا یہ چاہتا کہ دن ہو تو دوسرا چاہتا نہیں رات ہو. ایک خدا چاہتا کہ نہیں زندہ رہے تو دوسرا چاہتا نہیں اسے آج موت ہونا چاہیے. اس طرح سے فساد ہوتا. تو اس سے پتہ کیا چلا قرآن مقدس کے حوالے سے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا شرک ہے. جواب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے. ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مانا. جیسے عیسائی کے تین خدا مان کر مشرک ہوئے. عیسائی جتنے بھی ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ خدا کتنے ہیں؟ تین ہیں. ایک سے زیادہ جب مان لیے اس کا مطلب انہوں نے شرک کیا. اسی طرح ہندوؤں کے ہاں کہ وہ لوگ کئی خدا مانتے ہیں، کئی خدا ماننے کے سبب وہ مشرک ہو گئے. دیکھ لو پتھر کو دیکھے تو پتھر کو خدا مان بیٹھے، پتھر کو پوجنے لگے. سورج کو دیکھا تو سورج کو خدا مان بیٹھے. گائے کو دیکھا تو گائے کو بھگوان ماننے لگے. اس طرح کے جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا میں، مخلوقات میں سے کسی کو بھی خالق سمجھنا، بھگوان سمجھنا، خدا سمجھنا شرک ہے.
مذہب اسلام کے یہاں صرف اور صرف یہ تصور ہے کہ اللہ ایک ہے۔ 360 خداؤں کا تصور غیر مذہبوں کے یہاں جو ہے وہ بالکل ہمارے عقیدے کے برخلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو خدا کتنے ہیں؟ صرف خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلا سمع اور بصر وغیرہ، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سمع و بصر یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، سننا، یہ ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے عطا کیا ہے تب اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم مخلوق ہیں، اللہ نے ہمیں وہ طاقت عطا کی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت عطا کی ہے تو ہم سن رہے ہیں۔ اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کی ہے تو ہم بول رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بھی ہم یہ ثابت کریں کہ اللہ کو بھی کسی نے عطا کیا ہے، نہیں، وہ واجب الوجود ہے، اور اس کے لیے سماع و بصر، دیکھنا سننا، اللہ کا جو بھی فرمانا ہے وہ ذاتی طور پر خود اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا صفات میں کہ کوئی اسے عطا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے سماع و بصر، یہ کیا ہے؟ صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب۔ سمجھ گئے بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ بولتا بھی ہے، یعنی جو احکام ہمارے لیے نافذ کرتا ہے، جو حکم ہمارے لیے صادر فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ساری چیزیں خود اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی طور پر ہے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ذاتی طور پر نہیں ہے، یہ عطائی طور پر ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تب ہم بول رہے ہیں۔ اگر نہ چاہے اللہ تو ہم بول سکتے ہیں؟ کبھی انسان اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر بولنے کی طاقت نہیں رہتی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بولنے کی طاقت کو چھین لیا۔ کوئی گونگا رہتا ہے، انسان ہونے کے باوجود بول نہیں پاتا، اس کا مطلب اللہ نے اسے بولنے کی طاقت نہیں دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سماع و بصر ذاتی طور پر ثابت ہے۔ کوئی بھی اگر اس کے لیے ذاتی طور پر نہ مانے، یا اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے سماع و بصر ہے، کسی اور کے لیے بھی اگر مانے کہ کوئی انسان کسی کے عطا کیے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے بغیر، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے بغیر اللہ کسی انسان کو ثابت ہے تو وہ بھی صفات میں شریک ٹھہرایا، گویا وہ مشرک ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سماع و بصر وغیرہ ذاتی طور پر مانے کہ بغیر خدا کے دیے اسے یہ صفتیں خود حاصل ہیں تو یہ شرک ہے، اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدا تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی اللہ نے اسے سمیع بنایا یعنی سننے والا بنایا، بصیر بنایا یعنی دیکھنے والا بنایا، یعنی ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا تو یہ اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے انسان سمیع و بصیر بنا، دیکھنے والا اور سننے والا بنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود ذاتی طور پر بغیر کسی کے عطا کیے اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی اگر کوئی ذات میں یا صفات میں شریک ٹھہرائے وہ انسان مشرک ہے، ایمان سے خارج ہے، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ صرف جہنم۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے، صحیح تعلیم کی ہدایت عطا فرمائے۔